السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں لرن عربک ایز اے تھرڈ لینگویج سیریز کا پارٹ 2۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر کا سمپل جملہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ کہ اس طرح کے جملوں سے ہم مکمل بات کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ویڈیو کے بعد ہی عربی زبان کے کافی حصے پر ہماری دسترست ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈیمانسٹریٹیو پروناؤنس یعنی اسم اشارہ پڑھیں گے۔ اسم اشارہ وہ لفظ جس کی طرف اشارہ کر کے ہم کوئی بات کہتے ہیں، جیسے دس از اے بک، تو دس کی طرف جو چیز رکھی ہوئی ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر کے بولتے ہیں دس از اے بک۔ اسی طریقے سے کوئی چیز اگر دور ہو تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں دیٹ از اے بک، وہ دور کے لیے اشارے کے لیے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے ہاذا کا لفظ بولا جاتا ہے، دس یعنی ہاذا، اور دیز کے لیے ہاؤلائی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں ایک لفظ اور آتا ہے جس کو کہتے ہیں ہاذانی۔ عربی زبان میں واحد اور جمع کے بیچ میں ایک لفظ اور ہوتا ہے جس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ فرسٹ ناؤن سنگولر، اس کے بعد ڈوئل، پھر اس کے بعد پلورل۔ ایک سنگولر، دو کے لیے ڈوئل، اور دو سے بعد جس کو جمع کہتے ہیں وہ پلورل ہے، جبکہ انگلش میں سنگولر کے بعد فوراً پلورل آتا ہے۔ عربی زبان میں سنگولر کے بعد پہلے ڈوئل آتا ہے پھر پلورل آتا ہے۔ اسی طرح انگلش زبان میں میسکولن اور فیمینن کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے دس یہ فیمینن کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور میسکولن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ میسکولن کے لیے ہوتا ہے ہاذا اور فیمینن کے لیے ہوتا ہے ہاذیہی۔ ڈوئل میں میسکولن کے لیے ہوگا ہاذانی اور فیمینن کے لیے ہوگا ہاتانی۔ پلورل دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس میں اشارہ ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن جو بعید کے لیے یعنی ڈسٹینٹ کے لیے ہوتا ہے وہ ہے ذالکا، دیٹ، اور فیمینن کے لیے تلکا، دیٹ۔ ڈوئل میں ہم آتے ہیں میسکولن کے لیے زانکا اور فیمینن کے لیے تانکا، اور پلورل میں دونوں یعنی فیمینن اور میسکولن دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہے، اولئکا۔ اتنی بات سیکھنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ان الفاظ سے ہم جملہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہے کہ عربی میں آ کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں دس از اے بک، ہم اس کو عربی میں بس اس طرح بولیں گے ھذا کتابٌ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے عربی میں آ کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ بھی پیچھے پڑھا تھا کہ دا کا استعمال عربی میں الف لام کے طور پر ہوتا ہے۔ کسی بھی لفظ سے پہلے الف لام ہم لگائیں گے تو وہ ہو جائے گا دا کے معنی میں، جیسے کہ کتاب ہے، اس سے پہلے اگر ہمیں لگانا ہے دا بک تو ہم کہہ دیں گے الکتاب۔ لیکن جب ہم نے الف لام نہیں لگایا تو اس کا عربی زبان میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک کوئی چیز ہے۔ انگلش میں اس کے لیے آ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں صرف الف لام ہٹا دینے سے اسی کے معنی میں یہ لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے دس از اے بک، ہم اس کو عربی میں صرف اتنا کہیں گے ھذا کتابٌ۔ ھذا کے معنی یہ اور کتابٌ کے معنی ایک کتاب۔ از کا ترجمہ بھی نہیں ہوا اور آ کا ترجمہ بھی کوئی الگ سے نہیں ہوا، صرف الف لام ہٹانے سے آ کا مفہوم ذہن میں آ گیا، دس از اے بک ھذا کتاب۔ اس جملے میں یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا جو جملہ ہم بنا رہے ہیں، اس میں اگر ہم ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن یعنی اسم اشارہ کا استعمال کریں گے تو یہ ہمیشہ مبتدا کی جگہ میں استعمال ہوگا، جیسے ھذا ولد،
یہاں حاضہ مبتدا یعنی سبجیکٹ ہے اور ولدن پریڈیکیٹ ہے۔ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن یعنی اسم اشارہ میں مذکر اور مؤنث کا لحاظ ضروری ہوگا، جیسے حاذہ شاشۃ۔ ہم نے دیکھا کہ شاشۃ کے بعد گولتا ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مؤنث ہے۔ اس سے پہلے جو ہم لفظ استعمال کریں گے وہ حاذہ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے حاذہ شاشہ، یہ اسکرین ہے، دس از اے اسکرین۔ ہم اس کو ایسے نہیں بول سکتے حاذہ شاشہ، کیونکہ وہ میسکولین کے لیے ہوگا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ عربی زبان میں سنگولر اور پلورل کے بیچ میں ایک لفظ ڈوئل کا ہوتا ہے۔ آگے اس کو دیکھتے ہیں کیسے اس کا جملہ بنے گا، جیسے ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ اب اس کے بعد پلورل آنا چاہیے انگلش کے حساب سے، لیکن عربی میں آئے گا ھذان رجلان، یہ دو آدمی ہیں۔ پھر اس کے بعد آئے گا پلورل ہؤلاء رجال۔ اس ویڈیو میں ہم نے 4 قاعدے پڑھے، اس کو ایک سرسری نظر میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اسم اشارہ ہمیشہ مبتدا کی جگہ استعمال ہوگا، جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے وہ ہمیشہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ دوسرا قاعدہ ہے عربی میں آ کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، جیسے دس از اے بک، اس کو صرف اس طرح بولیں گے ھذا کتاب۔ رول نمبر 3، لفظ مذکر کے لیے مذکر اور لفظ مؤنث کے لیے مؤنث لفظ استعمال ہوگا، یعنی میسکولین کے لیے لفظ اگر میسکولین ہے تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بھی میسکولین ہوگا، اور لفظ اگر فیمینین ہے تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بھی فیمینین ہوگا۔ رول نمبر 4، واحد کے لیے واحد، 2 چیزوں کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع، یعنی اگر لفظ سنگولر ہے تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بھی سنگولر ہوگا، اگر 2 چیزیں ہیں تو پھر ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بھی ڈوئل آئے گا، اور اگر 2 سے زیادہ چیزیں ہیں تو پھر ہم پلورل کا استعمال کریں گے۔ اب ہم جملے دیکھتے ہیں۔ اسم اشارہ قریب کے لیے جو ھذا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم جملے دیکھیں گے۔ ھذا رجل، دس از اے مین۔ ھذان رجلان، دیز آر 2 men۔ ہؤلاء رجال، دیز آر men۔ فیمینین کے لیے ھذہ امرأۃ، دس از اے woman۔ ہاتان امرأتان، دیز آر 2 women۔ ہؤلاء نساء، دیز آر women۔ اور اسم اشارہ بعید کے لیے جو ڈسٹینٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ہے ذالک، یعنی دیٹ۔ ذالک ولد، دیٹ از اے بوائے۔ ذانک ولدان، دوز آر 2 boys۔ اولئک اولاد، دوز آر boys۔ فیمینین کے لیے تلک بنت، دیٹ از اے گرل۔ تانک بنتان، دوز آر 2 girls۔ اولئک بنات، دوز آر girls۔